السلام علیکم پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تھوک زیادہ گاڑھا آ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ میں طاقت کی کمی ہونے کی علامت ہے۔ مغرب کے وقت سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر آپ کے جسم سے بے وجہ بدبو آنے لگے تو پانی کے اندر گلاب کا عرق شامل کر کے نہا لیا کرو۔ بانجھ پن عورت کو مرغی کا انڈا پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھلائیں، اس سے بانجھ پن کی پرابلم ختم ہو جائے گی اور اس سے حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ صبح دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے، جسم میں طاقت بڑھتی ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور ایسا انسان طاقتور ہوتا ہے۔ جس گھر میں جانوروں اور چونٹیوں اور پرندوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں بنتی اور نہ ہی اس سے کمر میں درد ہوتا ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے اور وہ جلدی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ نیل پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ سانس میں دشواری کا سبب بننے والی وجوہات ادرک کھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے، مردوں کی بانجھ پن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ بھی ہے، اس لیے سگریٹ پینے سے پرہیز کیا کریں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ انجیر کا استعمال فالج کے مریض کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ دماغ کی شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرسوں کا تیل نہانے سے پہلے جسم پر مالش کیا کریں۔ موبائل کو اپنے پاس تکیے کے نیچے رکھ کر مت سوئیں۔ اونچا بولنے والی عورت بے حیا ہوتی ہے۔ شہد کو 15 منٹ تک چہرے پر لگا کر چھوڑ دیں، یہ جھریوں کو آنے سے روکے گا۔ صبح کی سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے ادرک کا استعمال ضرور کیا کریں۔ چربی والا گوشت استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں اور آپ کو بدترین قسم کا ہیضہ ہو جائے گا۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک کا ٹکڑا اور 1 چٹکی کالا نمک ڈال کر پکائیں۔ اب اس پانی کو پی جائیں، سر درد میں آرام آ جائے گا اور اس سے قبض بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کام کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگے یا پھر جسم میں درد ہونے لگے تو پودینے کے چند پتے چبا لیں۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ جو دائیں کروٹ لیٹتے ہیں اس کو زندگی بھر پتھری نہیں ہوتی۔ گرمیوں میں بال زیادہ روکھے ہو جاتے ہیں تو آپ سونے سے پہلے ناریل کا تیل اپنے بالوں میں لگائیں، اس سے بالوں کا روکھا پن ختم ہو جائے گا۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتا ہے ایسا انسان توجہ چاہتا ہے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 15 دن تک استعمال کریں، یہ یرکان جیسی بیماری سے نجات دلانے میں مدد کرتے ہیں۔ سادہ روٹی کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ شوگر والا مریض بیسن کی روٹی کھایا کرے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا تو یہ سراسر غلط تصور ہے۔ کولڈ ڈرنک کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی بلکہ آپ کو الٹا نقصان دیتی ہے۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر
آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے صاف ہو جائیں گے اور آنکھوں کی تھکن دور ہو جائے گی۔ نہار منہ دودھ پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں نہیں نکلتی۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجوریں ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت آ جاتی ہے۔ اگر گھر میں نیم یا لیمن کا پودا ہو تو بہت سی بیماریاں گھر میں نہیں آتی۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے والے انسان کا جسم اندر سے گرم ہوتا ہے اور اس سے خون کی گردش تیز ہونے لگتی ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی دباؤ، چڑچڑاپن میں کمی ہوتی ہے۔ نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو صبح نہار منہ 3 سے 4 جامن کھایا کریں۔ کیلا کینسر کے مریض کے لیے نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ موٹی گردن والا بندہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کریں۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ سادہ پانی سے دوا کھاؤ، دوا جلدی اثر کرے گی۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ کی شوگر اور دوسری بیماریاں نہیں ہوتی۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھائیں اور کھانے کے فوری بعد مت سوئیں۔ معدے کی سوزش کا مسئلہ ہو تو نہار منہ انار کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہو جاتی ہے۔ انار کھانے سے حمل بھی جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ اسپاغول کا استعمال بہت سی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، خاص کر کے موٹاپا۔ موٹاپا 100 بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے جو اسپاغول کے استعمال سے ختم ہو جاتی ہیں۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ اجوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ بھنے ہوئے چنے استعمال کرنے سے پرانی جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا پھر کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ کولڈ ڈرنک پینے سے پرہیز کیا کریں۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی ختم ہو جائے گی۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت سی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں اور صبح اسے پی جائیں، یہ صحت کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانتوں پر پیلے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لیا کرو۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی استعمال کرو گے تو آپ کو بدترین قسم کا ہیضہ بھی ہو سکتا ہے۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے، اس سے رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ اور گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے مت رکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے؟ کھجور کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ یادداشت کو تیز کرنا چاہتے ہو تو نہار منہ کھجوریں کھایا کریں۔ چہرے کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے لیموں کا رس چہرے پر لگا کر دھو لیں، اس سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیموں اگر پانی میں ڈبو کر نچوڑا جائے تو اس سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ امرود بھون کر کھا لینے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو۔ کلونجی کا استعمال زندگی میں ضرور کیا کرو، اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں بلکہ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ ناریل کے تیل میں
لیموں کا رس ملائیں اور روزانہ لگائیں۔ اس سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی بھی ہو جائیں گے۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو، سر کا درد ختم ہو جائے گا اور آپ کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرو، گھر میں مچھر نہیں آئیں گے۔ خواب میں عبادت کرتے رہنا بزرگی اور خیر و برکت کی علامت ہے۔ کچے چاول کھانے سے گردوں میں پتھری بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ زیادہ بحث کرنے سے عقل کم ہوتی ہے۔ مسلسل پیٹ کے خراب رہنے سے کئی بیماریاں پیٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ جوڑ ہڈیاں مضبوط بنانے کے لیے بھنے چنوں کا اس طرح استعمال کیجیے، آپ کی جوڑ ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ بھنے چنے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط کرتے ہیں۔ ہڈیوں کی کثافت بڑھانے اور جوڑوں کی لچک کو بہتر بنانے کے لیے اہم ضروری ہیں۔ اس کو روزانہ کی خوراک میں بھنے ہوئے چنے اور شہد ملا کر استعمال کریں۔ اس سے بڑھاپے میں گٹھیا، جوڑوں کا درد اور گھٹنوں کا درد اور دیگر بیماریوں کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سوہانجہ کی پھلیاں پکا کر کھایا کریں۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ خون کی کمی پوری کرنے کے لیے کھجور پیس کر گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں، 1 ہفتے میں خون کی کمی پوری ہوگی۔ بھرے پیٹ نہانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس سے فالج کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں زیادہ آتی ہیں۔ جو لوگ چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے جوڑوں میں بھی درد بڑھ جاتا ہے۔ چائے کا استعمال کم کیا کریں۔ چائے کے زیادہ استعمال سے پیشاب کا انفیکشن بھی ہوتا ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اسے پھٹکڑی سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ گندم کے دانے شہد کے ساتھ کھانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ موٹاپا زیادہ بڑھ جاتا ہے تو نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے موٹاپا ختم ہو جائے گا اور اس سے بینائی بھی تیز ہوتی ہے۔ اگر قبض نہ جاتی ہو تو اسپاغول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پی لیں۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ گرمیوں میں بال زیادہ روکھے ہو جاتے ہیں۔ بالوں کا روکھا پن دور کرنے کے لیے تیل میں کیلا ملا کر بالوں میں لگائیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد بالوں کو دھو لیجیے۔ بالوں سے خشکی بھی ختم ہو جائے گی اور بالوں کا روکھا پن بھی دور ہو جائے گا اور آپ کے بالوں میں چمک آ جائے گی۔ جو لوگ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں تو ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذہنی دباؤ رہتا ہو تو تھکاوٹ بھی ہو تو تھوڑی دیر دائیں جانب لیٹ جایا کریں۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسپاغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ کھانے میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ سونف کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو لوگ صبح نہار منہ سبز چائے پیتے ہیں انہیں کوئی بھی بیماری جلدی نہیں لگتی۔ سبز چائے پینے سے وزن بھی کم ہوتا ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں کے نیچے لگانے سے آنکھوں کے ہلکے اور نشان دور ہو جائیں گے۔ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھا لینے سے جسم میں طاقت آ جائے گی۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ پاخانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت لگتا ہے تو جان لو کہ آپ کا معدہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ تو آپ منہ کی بدبو کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے جامن کھایا کریں۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے
اور یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ جو لوگ کم سوتے ہیں وہ ہمیشہ چڑچڑے پن کا شکار رہتے ہیں۔ موٹی عورتیں موٹاپے کی دوائیاں کھانا چھوڑ دیں، صرف اسپغول استعمال کیا کریں، اس سے موٹاپا بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد روکھی پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس اور گلیسرین ملا کر دونوں ہاتھوں کا خوب مساج کیجیے۔ دماغ کی شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ اگر پیٹ کی بیماری ہو تو مسور کی دال کا زیادہ استعمال کیا کرو۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ناخنوں پر کسی بھی تیل کی مالش کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ صبح کے وقت دھوپ میں چلنے سے یورک ایسڈ کی بیماری نہیں ہوتی۔ کانوں میں سیٹیاں بجنا سماعت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کے کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں تو آپ 2 سے 3 قطرے زیتون کے تیل کے اپنے دونوں کانوں میں ڈال دیں۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، اس سے غصہ دور ہو جائے گا۔ پانی پینے کے بعد 10 منٹ کے اندر پیشاب نہیں آتا تو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ جن افراد کا پیٹ صاف نہ رہتا ہو تو وہ اپنے سالن میں سونٹھ یعنی کہ سوکھا ادرک استعمال کیا کریں۔ روزانہ 10 گلاس پانی کے پیا کرو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن ہو تو تقریباً 5 گرام پھٹکری کو 1 گلاس پانی میں گرم کر کے مکس کریں اور جب پھٹکری پگھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دو، جلد افاقہ ہوگا۔ اور دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک رگڑو، دانتوں میں کیڑا ختم ہو جائے گا۔ اسپغول استعمال کرنے کا آسان طریقہ: 1 گلاس پانی کا لیں اور اس میں 1 چمچ اسپغول کی ملا کر اچھے سے مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ جب اسپغول اچھے سے پانی میں مکس ہو جائے تو آپ اس میں ذرا سی شکر یا پھر چینی اپنے ذائقے کے حساب سے اس میں ملا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پھیکا نہیں پیا جا سکتا۔ اسے پینے سے بہت جلدی وزن کم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، مردوں کے بانجھ پن کی بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی وغیرہ بھی ہے۔ دودھ کی ملائی کھا لینے سے جلدی بڑھاپا نہیں آتا۔ بچوں کے دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر پودینہ رگڑنے سے دانت سیدھے ہو جاتے ہیں۔ سوتے وقت کبھی بھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں، اس سے گیس یا قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمر بچوں کی ہڈیاں بڑھنا رک سکتی ہیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ اسپغول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت سے بچا جا سکتا ہے۔ جو انسان معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اسپغول کھایا کرے۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے زیادہ سوچتے ہیں ان کی نیند کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر کولیسٹرول سے بچنا چاہتے ہو تو باقاعدگی سے بادام کھاؤ۔ ماش کی دال کھانے سے شوگر کنٹرول میں ہو جاتی ہے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو بہت جلدی خراب کر دیتا ہے۔ جو زیادہ سوتا ہے وہ بہت اداس ہوتا ہے۔ جو عورت رات کو دیر سے سوتی ہے اس کی ٹانگیں وقت سے پہلے ہی کمزور ہو جاتی ہیں۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کمزور ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ چمڑے کا جوتا پہننے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے گریز کیا کریں۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، جیسا کہ خارش، کھجلی اور چنبل وغیرہ۔ رات کو جب بھی پیشاب آئے تو فوراً
اٹھ کر لیا کرو، اس سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ پیشاب کو دیر تک روکے رکھتے ہیں تو آپ کو گردوں کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو تو وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ دائیں طرف منہ کر کے سوتے ہیں ان کو دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ دائیں طرف منہ کر کے سونے سے گریز کیا کریں۔ جو روزانہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں پر تلوں کا تیل لگا کر سوتا ہے وہ کافی ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں پودینے کے پتے پانی میں ابال کر پی لیں، اس سے ہاضمہ جلدی بہتر ہو جائے گا اور کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ ہفتے میں ناف پر سرسوں کا تیل لگا لو، زندگی بھر بواسیر کی بیماری نہیں ہوگی۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اس سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے گرمیوں میں گرمی نہیں لگتی اور اس سے پسینہ بھی کم آتا ہے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں اور بدترین قسم کا ہیضہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔